الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ قابل احترام احباب، ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ کل ہمارے اس ملک میں پیش آیا، جس نے یقیناً ایمان رکھنے والوں کو جھنجھوڑا بھی ہے اور اذیت بھی پہنچائی ہے، اور وہ واقعہ ایک معصوم 7 روز کی بچی کو گولیوں سے چھلنی کر کے قتل کرنے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں کے بعض قبائل، سارے نہیں، کچھ قبائل مضر وغیرہ، وہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، گڑھا کھودتے تھے اور زندہ بچی کو اس گڑھے کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایک صحابی قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میرے لیے اب کیا حکم ہے، میری توبہ کی کیا کیفیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 8 گردنیں آزاد کرو، 8 غلام یا لونڈیاں جو ہے انہیں آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے پاس بڑے اونٹ ہیں، تو فرمایا کہ پھر اونٹ جو ہے ان کا صدقہ کرو، ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر فدیے کے طور پہ تم قربان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی قباحت معاشرے کے اندر بتائی، لوگوں کو بیٹیوں کی جو فضیلت ہے، بیٹیوں کا جو مقام ہے وہ دلوایا، اور بتایا کہ یہ بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی، ماں باپ کے ساتھ بڑی شفقت اور پیار کرنے والی ہوتی ہیں، یہ زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں بلکہ سینے کے ساتھ لگانے والی مخلوق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں بیٹوں کو بوسہ دینا بھی لوگ عیب سمجھتے تھے، بعض ایسے بھی جو اپنے آپ کو سردار اور چودھری کہلواتے تھے، وہ بیٹوں کو بوسہ دینا بھی سمجھتے تھے کہ یہ چودھراہٹ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ بوسہ بھی دیتے ہیں بچوں کو؟ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو مقام دیا، اس کی صرف ایک جھلک اور ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی شاید مصروف ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو کندھوں پہ اٹھایا، تکبیر ہو گئی۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ کے رسول اب اسے بٹھا دیتے ہیں یا کہیں جو ہے وہ گھر بھجوا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو کندھوں پہ بٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی۔ شاید یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہو کہ کسی نبی نے اپنی بیٹی اور نواسی کو اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھائی ہو، اور یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔
ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے، سیدنا انس اور دیگر لونڈیاں بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے بھی لگا سکتے تھے کہ بیٹی کو اٹھا لے، میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے پوری نماز پڑھائی اور دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی تہذیب وہ حق جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من ابتلی من ہذہ البنات، جس بندے کو اللہ بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالے، یہ آزمائش ہے یقیناً، بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت، یہ بہت بڑی، ویسے تو اولاد کی تربیت یہ خود ایک آزمائش ہے، لیکن خصوصی طور پہ بیٹیوں کی جو تربیت ہے، ان کی حفاظت ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا جو بندہ بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کر کے ان کی شادیاں کر دیں، قیامت والے دن یہ بیٹیاں دوزخ سے اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال جاریتین، جو دو بیٹیوں کی پرورش کر لے یا دو بہنوں کی پرورش کر لے، وہ قیامت والے دن آئے گا تو میرے ساتھ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اسے میرا ساتھ نصیب کرے گا، میں اور وہ اس طرح قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے۔ یہ اعزاز جو اللہ کے رسول نے دیے اس معاشرے کے اندر، کہ جس معاشرے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس میں آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا، اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داریاں، یہ ماں باپ، یہ زیادہ سلسلے اولاد کے جو بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دین ہمیں دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے، اپنے بیٹی، اپنے باپ، اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے اور اس کے لیے کماتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ حدیث میرے ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص بڑا مضبوط توانا جا رہا تھا، صحابہ نے کہا کاش یہ فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا تو بڑے دشمنوں جو ہے ان کو بھگاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بوڑھے والدین کے لیے اگر کمانے کی خاطر نکلا ہے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ حرام سے بچنے کے لیے حلال کمائی کی خاطر نکلا ہے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، پھر بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ لیکن آج افسوس کہ اتنے روشن دور کے اندر بھی جو حقیقت میں بڑا تاریک ہے دین کے حوالے سے، اس میں آج لوگوں نے پھر وہی رسم ادا کرنی شروع کر دی ہے جو زمانہ جاہلیت کی تھی۔ اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنی جگہ پہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا ذمہ دار صرف وہ ایک شخص نہیں بلکہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، جس نے بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کو اتنا جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان بیٹیوں کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کرنا لوگوں کو ایک خوف نظر آتا ہے، اور اگرچہ یہ خوف دین کی دوری کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت میں اس میں معاشرے کا بھی بڑا کردار ہے۔ لوگ یہ کہہ کے بیٹیوں کے رشتے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہی بچی جب بیاہ کے اگلے گھر چلی جاتی ہے اس کی زندگی اجیرن لوگ کر دیتے ہیں، اور یہ باہر کے لوگ نہیں، وہ میں اور آپ ہیں، اسی معاشرے کے ہم فرد ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ خود عورت بھی عورت کی دشمن ہے، کہ عورت بھی جو ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے وہ رویہ نہیں رکھتی جو بیٹوں کے حوالے سے رکھتی ہے۔ ہمیں مجموعی طور پہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس سوچ کو بدلیں اور یہ سوچ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ رزق کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور بیٹیوں کا بھی رزق اللہ دیتا ہے اور بیٹوں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بلکہ اولاد کے رزق کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے اور خود انسان کے اپنے رزق کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے نظریات، اپنی سوچ جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے سانحات سے جو ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔